تمام تعریفوں کا محور رب باری تعالیٰ کی ذات اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اہل حدیث اور جماعت المسلمین۔ جماعت المسلمین اور اہل حدیث کے درمیان فرق ہے۔ 5-6 اہم بہت بڑے بنیادی معاملات کا فرق ہے۔ وہ کیا فرق ہے کہ گو کہ جماعت المسلمین ذہابیہ فقہ، جماعت المسلمین جسے عرب ممالک میں عباضیہ کہتے ہیں اور پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سب کانٹیننٹ میں جماعت المسلمین عرب ممالک کا فقہ ذہابیہ، حنبلی فقہ، شوافی فقہ، یہ سارے، اور اہل توحید فقہ جو کہ کراچی، گجرانوالہ، ملتان وغیرہ میں، بہاولپور وغیرہ میں اور بلوچستان وغیرہ میں اکثر مقامات پہ پائے جاتے ہیں اہل توحید فقہ۔ جماعت المسلمین اہل توحید، ذہابیہ، شوافی اور حنبلی یہ اہل حدیث کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کے ہم آہنگی، مشترکاتی، اتحادی مکاتب فکر ہیں۔ اہل حدیث کم تعداد میں نہیں ہے، میں پھر بتا دوں اہل حدیث بہت بڑی تعداد میں ہے اور آہستہ سے کر کے ان کی آبادی اور بڑھتی جا رہی ہے، اور اہل حدیث کوئی تنہا مکتب بھی نہیں، اس کے مشترکاتی اور اتحادی فقہا بھی ہیں۔ اہل حدیث منت کو مانتے ہیں، منت کہ قرآن میں بھی منت کا ذکر ہے کہ کوئی منت مانی جا سکتی ہے، منت اٹھائی جا سکتی ہے۔ منت مراد کسی بھی صدقے کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے، خیرات کے حوالے سے، یا کوئی روزہ رکھنے کے حوالے سے، صحت یابی کے حوالے سے، جبکہ جماعت المسلمین فقہ منت کو نہیں مانتا، منت مراد کو نہیں مانتا۔ اہل حدیث نظر کے قائل ہیں، نظر کے قائل ہیں، یعنی کہ نظر بد لگ جاتی ہے۔ اگر اونٹ کی ٹانگ پہ پڑے تو اس کو لنگڑا کر دے، نظر بد، اور اگر پتھر پہ پڑے تو اس پہ شگاف ڈال دے، شیشے پہ پڑے تو شگاف ڈال دے اور پتھر کو توڑ کے رکھ دے۔ اہل حدیث کا اس پر ایمان ہے کہ نظر بد لگ جاتی ہے، اور ایسا ہوا رسول کریم کے حوالے سے بھی وہ ذکر کرتے ہیں، اماموں کے، انبیاء کے حوالے سے بھی، اور دیگر اہم ہستیوں کے اسلامی حوالے سے بھی، کہ نظر بد ہوتی ہے اور نظر کا اتارا بھی کرنا چاہیے۔ اہل حدیث کا اس پر ایک طرح سے اجماع ہے، اہل حدیث علماء کا، جبکہ جماعت المسلمین نظر بد کو نہیں مانتا۔ اچھا، جادو۔ اہل حدیث مکتب یہ کہتا ہے کہ جادو کا توڑ اسلامی طریقوں سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور جادو کا توڑ جادو کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے۔ جادو کا توڑ اسلامی طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے، وظائف، قرآنی آیات، وظائف، دعائیں، اور جادو کا توڑ جادو کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے۔ جماعت المسلمین فقہ میں جادو کا توڑ جادو کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ اہل حدیث علماء میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جادو کا توڑ اسلامی طریقے سے کرنا چاہیے، بعض کہتے ہیں جادو کا توڑ جادو کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جماعت المسلمین میں کانسیپٹ نہیں۔ اہل حدیث مسجدوں میں پیش امام مقرر کرتے ہیں، جماعت المسلمین کہتے ہیں کوئی بھی آ کر امامت کرا لے، پیش امام کی ضرورت نہیں۔ جماعت المسلمین فقہ جب کوئی مر جاتا ہے تو قبر کے حساب کتاب پہ یقین نہیں رکھتے، قبر کے حساب کتاب پہ یقین نہیں رکھتے۔ اہل حدیث قبر کے حساب کتاب پہ یقین رکھتا ہے، اہل حدیث قبر کے حساب کتاب پہ یقین رکھتا ہے۔ جماعت المسلمین فقہ یہ ارواح، خاص طور پہ کہ روحیں جو ہیں وہ برزخ میں جمع ہوں گی، اس پر ان کا بہت زیادہ اعتقاد نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات کچھ روایتوں کے تنازل میں ہے، لیکن ہم اس بات کو بہت زیادہ عین یقینی طور پہ نہیں مانتے، لیکن برزخ کے معاملات کو اہل حدیث مانتے ہیں، برزخ کے معاملات کو۔ جماعت المسلمین فقہ یہ کہتا ہے کہ جو جنت میں جانے والی جماعتیں وہ ہم ہیں، وہ صرف اور صرف ہم ہیں، اور باقی فقہ جہنم میں جائیں گے، اور وہ شرکی بھی ہیں اور وہ کافر بھی ہیں، باقی فقہ، جبکہ اہل حدیث کا ایسا ایمان نہیں ہے، یہ نظریہ عقیدہ اہل حدیث کا نہیں ہے کہ باقی فقہ بھی جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور صرف وہ جماعت جو قرآن میں جس کا اشارہ ہوا ہے کہ اور وہ
جماعت المسلمین مسلمانوں کی جماعت اٹھ کھڑے ہونے والوں میں سے ہے، اور وہی تو ہے جماعت جو فلاح پانے والی اور جنت میں جانے والی ہے۔ لیکن اہل حدیث کا یہ نظریہ عقیدہ نہیں ہے۔ جماعت المسلمین یہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کا نام مسلم ہونا چاہیے، الگ الگ ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے، جبکہ اہل حدیث کا موقف یہ کہ علیحدہ علیحدہ ناموں سے نہیں پکارا جائے گا تو انسان تو دھوکے میں آ جائے گا کہ کس شخصیت کو پکار رہے ہیں، کیونکہ نام علیحدہ رکھیں گے تو اس شخصیت کو پکارنا اور رجوع کرنا آسان ہوگا۔ وہ یہ تو کہتے کہ اسلامی نام رکھو، لیکن وہ یہ کہتے کہ مسلمان مسلم ہمیں اپنے آپ کو کہہ کر پکارنا چاہیے، یہ اسلم، یہ یعقوب، یہ طارق، یہ عبداللہ، یہ کہہ کر نہیں مخاطب کرنا چاہیے۔ لیکن اہل حدیث کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بھی مسئلہ یہ ہے، جب تدفین ہو جاتی تو اہل حدیث مکتب تلقین کا قائل ہے۔ تلقین کا ایک تو ہے نماز جنازہ، ایک ہوتا ہے قبر کی تدفین کے وقت کی تلقین، لیکن یہ الگ بات ہے کہ قرآن خوانی کے قائل نہ ہوں یا سورہ فاتحہ کے علیحدہ سے مرحومین کے قائل نہ ہوں۔ پر میں نے اہل حدیث کے علماء سے جب رجوع کیا، وہ کہتے ہیں نہیں، سورہ فاتحہ کے اہل حدیث قائل ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے، قبر کی تلقین کے معاملات کے قائل ہیں، تلقین جو پڑھی جاتی تدفین کے وقت، لیکن جماعت المسلمین فقہ اس کا قائل نہیں ہے۔ تو یہ ہے اہل حدیث اور جماعت المسلمین فقہ میں فرق۔ اگلا ویڈیو، وما علینا الا البلاغ المبین وصلی اللہ علیہ تعالی رسول الکریم، اما بعد۔